پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب میرا گزر چند ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی مانند بڑے بڑے تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا کرو، بلا شبہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں ایک درجے میں بلند کر دے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کر دے گا۔ کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں افضل ترین جمعے کا دن ہے، لہٰذا تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے ان کو چھوا اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اس قدر بخار ہوتا ہے جس قدر تم میں سے دو شخصوں کو ہوتا ہے۔ پس میں نے کہا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثواب بھی دگنا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان نہیں جس کو بیماری کی تکلیف نہ پہنچی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور، مگر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو گرا دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت ایک دفعہ چہارم کلمہ پڑھنے سے دن بھر کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف بلائے تو اس کے لیے ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر جیسا اجر ہوگا، یہ ان کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، اور جو شخص گمراہی کی طرف بلائے تو ان پر ان لوگوں کے گناہوں جیسا گناہ ہوگا جو اس گمراہی کی پیروی کریں، لیکن یہ چیز ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گی۔